بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاک و ہند کے حالیہ تناظر میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں وہ میں نے مفتی صاحب کے سامنے رکھنے ہیں. ایک ایک کر کے انشاءاللہ مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے جوابات لیتے ہیں. سر، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پاک و ہند کے جو معاملات ابھی چل رہے ہیں یہاں پر جو پاکستان کے علماء ہیں ان کا ایک الگ نظریہ ہوتا ہے، انڈیا کے جو علماء ہیں ان کا نظریہ کچھ الگ ہے. اب جیسے انڈیا نے یہاں پر ایک حملہ کیا جس میں بے گناہ بھی مارے گئے، بیچارے شہید ہوئے، مساجد پر حملے کیے گئے، مدارس پر حملے کیے گئے، اور جس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا ایسے حملے ہوئے ہیں. نقصان بھی اس سے بہت زیادہ ہوا پاکستان کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں کی اسلامی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس حملے کی تائید کی ہے اور اس کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ جناب آپ نے کیوں حملہ کیا، بے گناہ لوگ مارے گئے، ایسے ہی شہید کر دیا گیا. مساجد پہ تو حملہ نہ کریں، مدارس پہ تو نہ کریں، لیکن وہاں کے جو علماء ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو کیا ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے یا اس سے بڑھ کر اور الٹی ان کی تائید کر دی جائے کہ ہاں جناب جو آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تو یہ ٹھیک کیا ہے اور کرتے رہیے؟ کیا دیکھیں، اس میں دو جہتیں ہیں، میں دونوں جہتیں سمجھا دیتا ہوں. پہلی جہت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ملک کی یا کسی ایسے عرف کی جو آپ کا عرف نہیں ہے، وہاں کی کوئی صورتحال ہے، وہاں کے علماء کا کوئی سٹینڈ ہے تو وہیں کے علماء سے رہنمائی لی جائے. ٹھیک ہے بھائی، یہاں پر ایک بندہ بیٹھ کر جو وہاں جانتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، صورتحال کیا ہے، ہر انسان اپنی معلومات اور اپنے احاطے کے اندر جو قرائن اس کے پاس ہوتے ہیں وہ گفتگو کرتا ہے. تو کسی دنیا کے دوسرے کنارے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ وہاں پر جا کر کلام کر رہا ہو بھائی آپ نے ایسا کیوں کہا. تو یہ تو سب سے بنیادی بات ہوتی ہے. لہٰذا یہ کسی بھی انڈیا کے عالم دین سے اگر پوچھا جائے یا ان تنظیموں سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو تائید دی ہے حکومت کی، جو تائید کیوں کی ہے، آپ کے پاس کتنے قرائن ہیں، تو وہ قائل کریں گے نا. ہم تو یہاں بیٹھ کے قائل نہیں کر سکتے. دینی حوالے سے جو چیز سمجھنے والی چیز ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ کہ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں اکراہ جسے کہتے ہیں، کسی کو مجبور کر دینا. یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے بھائی میں نے آپ کے پسٹل رکھ دی اور آپ کو کہا کہ بھائی فلاں کام کرو، تو اس کو کہتے ہیں عملی جہت کے اندر آپ کو حالت اکراہ میں لے کے چلے جانا. اس کی ایک دوسری صورت ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا، اس کی طرف نارملی ہماری توجہ جاتی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو جادوگر تھے، یہ جو مقابلہ ہے، یہ واقعہ کئی دفعہ پڑھا ہوگا، ناظرین نے بھی پڑھا ہوگا. اس واقعے کو جب اللہ تعالیٰ نے 2 سے 3 مقامات پہ ذکر کیا تفصیل سے. ایک جگہ ذکر ہے کہ جادوگر خود کہہ رہے تھے مقابلے سے پہلے بھئی اگر ہم یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں فرعون کیا ملے گا ہمیں. تو فرعون کیا تھا، بہت کچھ اجر دوں گا تمہیں، اپنے قریبی بنا لوں گا، تو تمہیں نوازوں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا. دوسرے مقامات پر یہ بھی ذکر ہے کہ فرعون نے بھی ان کو بڑی بڑی آفریں دی تھی. یہ پہلے کی باتیں چل رہی. اچھا اب غور کریں، مقابلہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا. جب مقابلہ ہو گیا، جادوگر مسلمان ہو گئے. اس کے بعد وہ فرعون سے جب مکالمہ کر رہے تھے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، فرعون کہہ رہا تھا میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لے کر آئے. یہاں ایک جملہ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ اب جادوگر فرعون کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو جادوگری کا مقابلہ ہم نے کیا ہے تو نے ہمیں مجبور کیا تھا. یہ ایک لفظ ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وما اکرہتنا، یہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی، علیہ من السحر، یہ جو ہم نے جادو کیا، مقابلہ کیا تھا، یہ تو نے ہمیں مجبور کیا تھا. سوال یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں جتنے مقامات پر یہ ذکر ہے، کانٹیکسٹ پڑھ لیں، کیا مجبور کیا؟ کب فرعون نے کو پسٹل رکھ دی تھی کہ آپ نے یہ جادو کرنا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو آنا؟ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. یہاں پر جس اقراء کی بات چل رہی ہے نا، اسے کہتے ہیں ذہنی اقراء. آپ کے سامنے کسی چیز کو اس انداز میں رکھ دیا جائے کہ آپ کو وہی حق لگنا شروع ہو جائے. آپ کے پاس قرائن ہے، وہ سچے قرائن ہو جھوٹے قرائن ہو، اس سے کوئی لینا دینا چاہیے. اب آپ دیکھیے گا کانٹیکسٹ دوبارہ پڑھیں. فرعون جو ہے جس وقت جادوگروں کو بلایا کہ بھائی ہم نے آپ کا مقابلہ کرانا ہے ایک شخص سے، موسیٰ علیہ السلام ان کا نام ہے. اب فرعون کیا کہہ رہا تھا، بھائی ان کی یہ چال ہے کہ وہ جادو سیکھ کے آئے ہیں کہیں سے اور وہ اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک جو ہے نا جبرن یہاں پر اپنا قبضہ کر کے حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ان کو جو معلومات دی تھی فرعون نے، وہ غلط معلومات دی تھی. اس معلومات کی بنیاد پر وہ ایک ایسا قرائن پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ وہ اس کو ٹھیک سمجھنا شروع ہو گئے، حق سمجھنا شروع ہو گئے. اچھا ایسا ہے تو بھائی ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے. انہوں نے پھر آ کر کے جادو کیا. لیکن جس وقت ان کو شکست ہو گئی، انہوں نے پہچان لیا کہ فرعون نے جو ہمیں کہانیاں سنائی تھی وہ سب غلط کہانی تھی، اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو حق کی دعوت دینے آئے ہیں. ان کا کوئی غلط نیت نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پر حکمرانی مل جائے، فرعون کو حکمرانی سے ہٹانا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو جادوگروں نے کیا تعبیر کیا، وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہ آپ نے ہمیں مجبور کر دیا. یہ میں نے آیت اس لیے بیان کی کہ ہر ملک کی جو پبلک ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، وہ وما اکرہتنا علیہ من السحر کے اندر ہوتی ہے. اس کو وہاں کا میڈیا، اس کو وہاں کے لوگ، اس کو وہاں کی حکومت، اس کی ذہن سازی کیا کر رہی ہے، ان کا تو ویسے ہی ذہن بننا ہے، ان کو وہی چیز حق نظر آ رہی ہوگی. اب حقیقت کیا ہے، حقیقت پر کیا شواہدات موجود ہیں، وہاں تک رسائی ہر بندے کی نہیں ہوتی. تو وہاں کی پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، یہاں پر دہشت گردی کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس دہشت گردی کو سپورٹ حکومت کرتی ہے، فوج کرتی ہے، وہ پالتی ہے. یہ جتنے الفاظ ہیں، یہ وہاں کے الفاظ، وہاں کے میڈیا کے تھرو، وہاں کے صحافیوں کے تھرو، وہاں کی گورنمنٹ کے تھرو یہ چیز ان کو راسخ کیا جاتا ہے. تو ان کے لیے وما اکرہتنا علیہ من السحر کی کیفیت ہے کہ ہاں یار یہ دہشت گرد ہے، چاہے کلمہ کون لیکن دہشت گرد ہے. لیکن کیا یہ جو جملے بتائے جا رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ وہ یہاں والے جانتے ہیں کہ بھائی یہاں والے خود دہشت گردی کی زد میں آ جاتے ہیں. بلوچستان میں دیکھیں کیسا معاملہ ہوا، دیگر شہروں میں کیسا معاملہ ہوا، اور بہت سے ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت سے مسائل ہم خود فیس کرتے ہیں. تو جو دہشت گردوں سے خود لڑ رہا ہو، اس نے کہاں پر دہشت گردوں کو خود سپورٹ کرنی ہے؟ وہ یہاں والا بندہ جانتا ہے، وہ وہاں والا نہیں جانتا. تو کوئی بھی تنظیم ہے، جیسے کوئی اسلامی تنظیم ہے مثال کے طور پر انڈیا میں ہے، اور اس نے اس عمل پر
حکومت کی تائید کی تھی، تو سر ان علماء سے پوچھا جائے، وہ ظاہر اپنے قرائن بتائیں گے، لیکن جو میں نے اصول تھا قرآنی وہ سمجھا دیا کہ بہت دفعہ عوام الناس جو ہوتی ہے نا وہ ذہنی اکراہ میں مبتلا ہوتی ہے، ان کو قرائن اور شواہدات ایسے بنا دیے جاتے ہیں وہ بیچاری وہاں سے نکل زیادہ رسائی نہیں ہوتی دیگر چینلز میں، تو وہ اپنے ملک کے چینلز پہ جو ہے نا اکتفا کرتا ہے، جی تو وہیں کا اقرا اس پر لازم آ جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی کو میں آگے بڑھاؤں، ہر فرقہ جو ہے وہ ذہنی اکراہ پر کھیلتا ہے، اسی چیز کے اوپر ہر فرقہ کھیلتا ہے کہ آپ اگر آپ کسی بھی فرقے سے منسلک ہو جائیں، کسی فکر سے منسلک ہو جائیں، آپ غور کریں گے کہ وہاں پر جان بوجھ کر کے آپ کو اس انداز کے اندر جملے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اکراہ میں آ جاتے ہیں غیر شعوری طور پر۔ مثال کے طور پر ایک مخصوص فرقہ ہے، آپ اس میں شمولیت اختیار کر لیں تو وہ کہے گا کہ یہ گستاخ رسول ہوگا۔ اب یہ اتنا بڑا ذہنی اکراہ ہے، اگر آپ غور کریں کہ میں ان میں جاؤں گا، میں گستاخی کر سکوں گا، اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ہے جو ذہنی اکراہ پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے مخصوص فرقے کی طرف آپ چلے جاؤ، انہوں نے ذکر کرنا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں نا یہ بدعتی لوگ ہیں، یا کچھ بھی آپ بول دو، تو اس طرح کے ڈائلوگز بولے جائیں گے کہ جس سے وہ ذہنی اکراہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مخصوص فکروں کے اندر چلے جائیں گے اور کئی افکار ہیں ان کے ڈائلوگز چلیں گے، وہ کہیں پوری دنیا پاگل گزری ہے اور صرف یہی ہے ماشاءاللہ جو ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ دنیا جو ہے نا اس کو علم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو یہ جملے بنائے جاتے ہیں جان بوجھ کر کے کہ تاکہ میرے پاس کوئی شخص آ رہا ہے تو اس کا ایک گراؤنڈ بن جائے ذہنی اکراہ کے طور پر، وہ کہیں اور نکل نہ سکے۔ بھائی سیدھی بات کریں، حق بات کریں، میرے پاس نہیں آتا، نہ ہے کسی اور کے پاس ہے، بات حق ملے، ایسے افراد پر بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ مختلف سوالات تھے، اس کو میں نے جمع کر کے ایک سوال بنایا تھا، تقریباً ایک جیسے ہی سوالات تھے جو مفتی صاحب کے سامنے رکھیے گا۔ اچھا، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور یہ جادوگروں کا جو واقعہ تھا فرعون کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام نے تو لاٹھی پھینکی، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام کا بھی اژدہا بنا اور جادوگروں کی رسیاں بھی سانپ بنی، تو دونوں نے کچھ عمل کیا اور دونوں کی طرف سے کچھ ہوا، لیکن آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ معجزہ تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا، وہ حق تھا، اور جادوگروں کی طرف سے جو تھا وہ دھوکہ تھا، نظر بندی تھی اور وہ باطل تھا؟ یہ دونوں اس لیے کہ یہاں پر ہمارے یہاں جو عام طور پر یہ چیز سنی ہے، پڑھی ہے، ہم نے ٹھیک پڑھی نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے رسیاں ڈالی وہ سانپ بنی، سانپ نہیں بنی تھی، قرآن پاک نے کہاں ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک نے بالکل ذکر نہیں کیا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، انہا تسعی، یہ کب ہے وہ سانپ بن گئی تھی؟ وہ چلتی محسوس ہو رہی تھی، سانپ کم بن گئی تھی؟ لیکن اس کو بھی میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ یہ چیزیں کچھ چیزیں نا ہمارے یہاں وہ غلط فہمیاں ہیں، اسرائیلی مواد اور گند بڑا دماغ میں گھسا ہوا ہے، تفسیروں میں آ گیا ہوا ہے، بڑے بڑے لکھ کے چلے گا، کیا کریں پھر؟ مطلب بڑے بڑے نام ہیں، بعد میں بہت سے علماء نے ذکر کیا بھائی یہ بات غلطی ہے، لیکن وہی چلتا ہے۔ اب ہوا یہ دیکھیے گا، جب فرعون نے جادوگر جو تھے ان کو مجبور کیا اور بتایا کہ بھائی ان کے پاس کچھ جادو کے ٹوٹکے ہیں، وہ تو نبی نہیں مان رہے تھے، حالانکہ جانتے تھے حق اور سچ کی نشانی ہے، تو جادوگروں نے پوچھا بھائی کیا چیز ہے؟ بھائی اس طرح وہ عصا رکھتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، یہ چیزیں بتائیں۔ تو وہ جو جادوگر تھے انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹکر دینے کے لیے، جادو کی ٹکر دینے کے لیے کہا کہ ہم بھی کچھ ایسے ٹوٹکے کر کے دکھاتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو جادوگروں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے، ٹیکٹکس کے ذریعے، کچھ رسیاں تھیں، رسیوں کو ڈالا۔ جب وہ رسیوں کو ڈالا تو اس کے اندر کچھ ایسا انہوں نے خفیہ بہرحال طریقہ کا رکھا ہوگا کہ وہ رسیاں چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور جب رسی چلتی محسوس ہوگی وہ سانپ نما لگتی ہے، سانپ بن نہیں جاتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو آیت آپ نے پڑھی ہے دوبارہ پڑھیے گا، یخیل الیہ من سحرہم، یہ دیکھیے گا اور کیجیے گا، انہا تسعی، کہ وہ رسیاں چل رہی ہیں۔ یہ بات اللہ نے کی، اللہ نے یہ بات کب ذکر کی ہے کہ جو جادوگر ہیں ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھیں اور سانپ بن کے چل رہی تھی، ایسا تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو ان کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا جس طریقے سے ہمارے یہاں کچھ خفیہ پیچھے سے ایک ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں، کوئی چیز چلتی محسوس ہو رہی ہے، ہوا میں اڑتی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو کئی علماء کرام نے تفسیر میں ذکر بھی کیا ہے کہ ہم نے بھی ایسے بہت سے ٹوٹکے دیکھے ہیں کہ وہ رسیوں کے اندر کوئی مخصوص چیزیں ڈال دی جاتی ہیں کہ جو حرارت میں جب پڑتی ہے نا، گرمی پڑتی ہے تو اس کے اندر حرکت سی محسوس ہوتی ہے، تو جب رسیوں میں حرکت ہوئی تو ایسا لگا بھائی جیسے سانپ ہو گیا، سانپ کی طرح حرکت ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا تھا وہ کوئی ٹیکٹکس نہیں تھی، وہ دھوکہ نہیں تھا، وہ ایکچولی تھا کہ وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہو رہا تھا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر عادت کام ہو رہا۔ تو چونکہ یہ چیزیں ہم نے ٹھیک سمجھی نہیں، ہمیں لگتا ہے انہوں نے بھی تو سانپ بنا دی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہے، تو فرق کیا رہا؟ فرق یہ تھا وہ رسیاں ہی تھی، یہاں پر ایکچولی معجزہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی۔ ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا، جو معاملات ہمارے درمیان چل رہے ہیں، ذہنی تناؤ بہت زیادہ ہے دونوں طرف کی عوام میں، دونوں طرف جہاں مسلمان ہیں، تو یہ معاملات کیا چل رہے ہیں اس پر بہترین تجزیہ مفتی صاحب نے کر دیا، اور فرقہ واریت کے حوالے سے جو اشارہ کیا مفتی صاحب نے وہ بھی بڑا اعلیٰ اور بہترین تھا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آپ کے اور بھی کوئی سوالات ہو تو آپ ہمارے اس نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں، آپ کے انشاءاللہ جوابات مفتی صاحب سے لے لی جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک کورس ہمارا جون سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے ایڈمیشن چل رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔